تو آپ اپنے مسائل کا حل کرنا خود سیکھیں، یعنی وہ چیزیں جو آپ کو روزمرہ میں پیش آتی ہیں، جیسے اگر فرض کریں کہ آپ کو معاشی معاملات میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں، آپ کے کام رک رہے ہیں، آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، کوئی سماجی مسائل ہیں جو آپ کے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اثرات ہیں، حسد ہے، کوئی کسی قسم کا آپ سمجھتے ہیں کہ جادو ٹونا ہے، تو آپ یہ جان سکیں کہ یہ جادو ٹونا ہے یا نہیں ہے، آپ جان سکیں کہ یہ حسد ہے یا جادو ٹونا ہے، آپ جان سکیں کہ اخیر اگر یہ جادو ٹونا ہے تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے، تو چھوٹے چھوٹے مسائل کا آپ حل خود ہی کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ ایک نیا سلسلہ بھی شروع کریں گے۔ آپ میں سے جو لوگ اس کی تربیت حاصل کرنا چاہیں، جو جاننا چاہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی رہیں، اور ہم علیحدہ بھی ان کے لیے کچھ تربیتی پروگرامز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو لوگ آپ میں سے شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور نیچے کامنٹ میں آپ لکھ دیجیے، اور ہم آپ کو اس سلسلے میں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ اور جو لوگ اس میں صحیح عامل کی تلاش میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم تلاش کر سکیں، تو ہم ان کو بھی بتائیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس میں بتائیں گے کہ کیسے آپ کو پہچان ہوگی کہ یہ جادو ٹونا ہے یا صرف ہاتھ ناٹک ہے، اور جادو ٹونے کی کیا لیمیٹیشنز ہیں اور کہاں تک یہ جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسے مراقبہ کیا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مراقبہ کرنے والے کیسے مراقبہ کرتے ہیں، اور کیا آپ خود کر سکتے ہیں؟ ہاں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ جان جائیں کہ مراقبہ کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ جس وقت عکس ٹی وی کی بنیاد رکھ رہے تھے تو اس وقت مطمع نظر یہ تھا کہ لوگوں کو بے سکونی سے نکالا جائے، کیونکہ آج کے دور میں بے سکونی، بے اطمینانی اور پریشانی جو ہے وہ کم و بیش ہر بندہ ہی اس سے گزر رہا ہے، اس کا تجربہ کر رہا ہے۔ تو خیال یہ تھا کہ لوگوں کو روحانیت کی طرف پکارا جائے، بلایا جائے، ان کو وہ راستہ دکھایا جائے جو ہمیں اطمینان کی طرف اور سکون کی طرف لے کے جائے، جو ہمارے اندر صبر، استقلال اور اچھائی پیدا کرے، اور برائی سے ہم کو بچانے کی کوشش کی جائے یا کوشش کرے۔ اور قرآن کی اس آیت مبارک کی طرف اشارہ کیا جائے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہے۔ تو ان کو روحانیت کی طرف تربیت کی جائے، یا ان کو بتایا جائے کہ روحانیت اصل میں کیا ہے۔ لیکن اس کے دوران میں ہمیں کچھ چیزوں کا تجربہ ہوا، کچھ چیزیں ہم نے مشاہدہ کی، اور وہ مشاہدہ والی چیزیں یہ تھیں کہ لوگ زیادہ تر پریشانی کا شکار اور بے اطمینان جن وجوہات کی بنا پہ ہیں، ان کو ایڈریس کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ ان چیزوں میں سماجی مسائل ہیں، طبی مسائل ہیں، نوکری کے مسائل ہیں، پریشانیاں اور ہیں خاندگی قسم کی اور معاشرتی قسم کی۔ تو جب تک ان کو ریزالو نہ کیا جا سکے اس وقت تک شاید لوگوں کا رجحان اس طرف نہ بن سکے۔ اصل میں یہ ایک دونوں چیزوں کا ایک کمبینیشن ہے۔ سو ہم نے سوچا کہ ہم اس کمبینیشن کو استعمال کریں، ہمارا وہ سلسلہ بھی چلتا رہے جس میں ہم بتاتے رہیں کہ روحانیت دراصل میں کیا ہے، اور ہم کیسے اپنے آپ کو اس طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ یعنی وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، تو ہم اس کو اس دریا کی طرف لے جا سکیں، اس موج کو جو باہر رہ کے اپنے آپ کو اضطراری کیفیت میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ مولانا روم نے بھی اپنی مثنوی کے آغاز میں یہ لکھا ہے کہ بانسری کی دھن کو سنو، وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کیوں اتنی پریشان ہے، یا کیوں اتنے دکھی نغمے چھیڑتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں بانسری جو ہے وہ اپنی اصل سے جدا ہے، یعنی وہ جس درخت کی شاخ سے بانسری کو بنایا گیا ہے، اصل میں وہ شاخ اس درخت کی متلاشی ہے، وہ اس سے جدا ہو کے غمگین ہے۔ سو ہم روحانیت کی طرف تو لے کے جانا ہی چاہ رہے ہیں، اور ہم آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے بتاتے رہیں گے، لیکن دوسری طرف ان مسائل کو حل کرنا بھی ضروری ہے جن سے آج کل ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے بیماریوں کے حوالے سے، جو ہماری کوئی طبی مسائل ہیں، اس میں تو ہمارے سامنے ڈاکٹرز ہیں، حکیم ہیں، ہومیوپیتھ ہیں، اور اس طرح کے اور کچھ گھریلو ٹوٹکے وغیرہ بھی ہیں جس کو ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن سماجی مسائل اور تمام ایسی پریشانیاں جو ہیں ان کے حل کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ ہم اپنی تگ و دو کرتے ہیں، اپنی
سمجھ اور عقل کے مطابق، لوگوں کے مشورے کے مطابق ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ جا کر ہم سٹک ہو جاتے ہیں۔ جب سٹک ہوتے ہیں تو انگزائٹی کا، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، بے اطمینانی کا شکار ہوتے ہیں اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو کہ پیر، فقیر یا عامل ہوتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پہ تھوڑی سی تفریق کروں گا، ایک درمیان میں ایک نقطہ بیان کروں گا کہ ہمیں پیروں فقیروں کو علیحدہ ہٹا کر عاملوں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ دیکھیں، پیر فقیر کو ہم تصوف اور روحانیت کی طرف لے جاتے ہیں، ہم ان کو شاہ صاحب بھی کہتے ہیں، ہم ان کو سید سمجھتے ہیں یا ان کو بڑے مبارک ہستی سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف عملیات کرنے والے لوگ ہیں وہ عامل کہلاتے ہیں۔ اس چیز کا فیصلہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ متصوف ہے، صوفی ہے یا روحانی آدمی ہے، اور کون سا بندہ جو ہے وہ عامل ہے۔ لیکن عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں عامل جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت پائے جا رہے ہیں، اور ایسے لوگ جو کسی مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ انہی عاملوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ جب ان عاملوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ کچھ صحیح لوگ بھی ہوں گے جو صحیح عمل کرتے ہوں گے، صحیح عامل ہوں گے، لیکن ہمارے اور آپ کے پاس کون سا ایسا پیرامیٹر ہے، کون سا ایسا آئینہ ہے جس میں ہم دیکھیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو ہے وہ صحیح عامل ہے جو آپ کے مسئلے کو حل کر سکے یا نہ کر سکے۔ ہم اس علم کو نہ جھٹلا رہے ہیں نہ کچھ اور کر رہے ہیں، کیونکہ یہ علم بہرحال موجود ہے، یہ عملیات جو ہیں بہرحال موجود ہیں، اور صدیوں سے ان چیزوں پر لوگ منحصر رہے ہیں۔ لیکن ایسے میں وہ لوگ جو اصل میں عامل نہیں ہیں، جو لوگوں کے کام نہیں کر سکتے، لیکن وہ جعلی پیر اور فقیر بنے ہوئے کچھ ناٹک اور کچھ چیزیں لے کے، جس کا ہم تذکرہ کریں گے وقتاً فوقتاً، وہ ان چیزوں کو لے کے پیر بن جاتے ہیں۔ اور ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ یہ بندہ صحیح ہے، یہ بندہ غلط ہے۔ ہم اپنے تجربے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح ہے اور یہ بندہ غلط ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، حکومت پاکستان اور اس کے علاوہ PMDC جو ہے وہ اس کو فیصلہ کرتے ہیں اور ان کو سند عطا کرتے ہیں اور ان کو پریکٹس کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح حکیم جو ہے وہ بھی ایک مستند ادارہ جو ہے وہ ان کو تعلیم و تربیت کرتا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو اب حکیم کا پریکٹس کرنے کے لیے اجازت دینی چاہیے یا نہیں، اینڈ سو آن۔ دوسرے بھی معاملات میں اسی طریقے سے ہے۔ لیکن کیا عملیات میں کچھ ایسا ہے کہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ بندہ صحیح عمل ہے اور یہ بندہ غلط عمل ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں، یا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ رہیں تو یہ جان جائیں کہ آپ عامل نہیں بننا چاہ رہے، لیکن آپ عامل کو پہچاننے کے کچھ پیرامیٹرز حاصل کر لیں۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں کیا وہ ایتھینٹک ہے، کیا اس کو یہ کام آتا ہے یا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ایسے موقع پر یہ لوگ صرف یہ کہتے ہیں جی پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کے یقین پہ ڈال دیتے ہیں سارا کچھ حد تک وہ صحیح بھی ہے، لیکن اسی سلسلے میں وہ سارے کے سارا کچھ چھپ جاتا ہے۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جانیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نمبر 1، اور اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کو خود حل کر لیں، نمبر 2، اور نمبر 3، اگر آپ حل نہیں کر سکتے، کسی بندے کے پاس پہ جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ صحیح آپ کو گائیڈ کر رہا ہے یا آپ کا کام کر رہا ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ ایک نیا سلسلہ بھی شروع کریں گے۔ آپ میں سے جو لوگ اس کی تربیت حاصل کرنا چاہیں، جو جاننا چاہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی رہیں، اور ہم علیحدہ بھی ان کے لیے کچھ تربیتی پروگرامز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو لوگ آپ میں سے شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور نیچے کامنٹ میں آپ لکھ دیجئے، اور ہم آپ کو اس سلسلے میں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ اور جو لوگ اس میں صحیح عامل کی تلاش میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ تلاش کر سکیں، تو ہم ان کو بھی بتائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس میں بتائیں گے کہ کیسے آپ کو پہچان ہوگی کہ یہ جادو ٹونا ہے یا صرف ہاتھ ناٹک ہے، اور جادو ٹونے کی کیا لیمیٹیشنز ہیں اور کہاں تک یہ جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسے مراقبہ کیا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مراقبہ کرنے والے کیسے مراقبہ کرتے ہیں۔
اور کیا آپ خود کر سکتے ہیں؟ ہاں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ جان جائیں کہ مراقبہ کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ جادو کیا ہے، اس کی لیمیٹیشنز کیا ہے، جن کیا ہے، موکل کیا ہے، ہمزاد کیا ہے، تاکہ آپ ان کے تصور سے بچ سکیں، خود چیزوں کو سمجھ سکیں، خود کر سکیں۔ اگر آپ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ بہت اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو ان معاملات کا مسائل کا شکار ہیں، اور ہم آپ کے لیے ایک علیحدہ یہ سلسلہ اب شروع کرنے والے ہیں، تو ہم اب اسی کی طرف چلیں گے۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، خدا حافظ۔